باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک بار اکٹھا فرمایا اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ کائنات اللہ کی ہے اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہم اپنے کسی نیکی کے کام کے کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور کسی گناہ سے بچنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کائنات کا سارا نظام بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کے چلانے میں کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے۔ نہ وہ اپنے کام کرنے سے پہلے کسی بات کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ کام کرنے کے بعد اپنے کام کے بارے میں پچھتاتا ہے۔ اس سے جو اسے مرضی آتی ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اسے اپنا فیصلہ لینے کے بارے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اسے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، نہ وہ ضعیف ہے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ وہ لاچار ہے کہ کسی امداد کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، سب کو دینے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اپنے نظام کے چلانے کے بارے میں وہ نہ ڈرتا ہے، وہ نہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے سونے کی حاجت ہے، نہ اسے جاگے رہنے کی حاجت ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت ہے، نہ اسے پینے کی حاجت ہے، نہ کہیں جانے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ وہ ایک جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، جہاں انسان سوچ سکتا ہے وہ وہاں موجود ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ جب تم اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہو اور تم جب دو ہوتے ہو تو اللہ تیسرا ہوتا ہے، اور جب تم تین ہوتے ہو تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، جب تم چار ہوتے ہو اللہ پانچواں ہوتا ہے، جب تم 6 ہوتے ہو اللہ 7واں موجود ہوتا ہے۔ دنیا کے اس نظام، دنیا اور یہ کائنات جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ کائنات اور وہ کائنات جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، کائنات کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العزت چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ، احمد مجتبیٰ،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دین دیا، یہ ایمان دیا، یہ شریعت دی، یہ طریقہ دیا، یہ دین دیا جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر کوئی مذہب قابل دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، رب العالمین فرماتا ہے کہ دین کے علاوہ کوئی اور، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور شریعت، کوئی اور طریقہ لے کر آؤ گے تو رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین، اس کی وہ کی ہوئی عبادت وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کل قیامت کے روز جو جزا اور سزا کا دن ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، جزا اور سزا اس نے دینی ہے۔ کائنات کا مالک وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، نفع بھی وہی دے گا، نقصان بھی وہی دے گا، زندگی وہ دے گا، موت وہ دے گا۔ اس رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دین اور اسلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے تش نہ چھوڑا ہو، کوئی گوشہ امت کی تربیت کا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ خاموش ہے، بلکہ دین اسلام کا جس بھی بارے میں انسان کو زندگی کے دنیا کتنی ترقی کی اونچائیوں پر پہنچ جائے، اگر اس وقت بھی اس کو رہبری کی ضرورت ہوگی تو دنیا اسلام کے اندر قیامت کی صبح تک، دنیا کی ہر ترقی کے بعد تک انسان کی تربیت اور انسان کی اصلاح اور انسان کے تمام سوالاتوں کے جوابات موجود ہیں۔ آج افسوس ہے، آج مادہ پرستی کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ شریعت کا خیال ہے۔ پیسہ ہونا چاہیے، انسان کی بھوک پیسہ بن چکی ہے، انسان کا کھانا پیسہ بن چکا ہے، انسان کا پینا پیسہ بن چکا ہے، انسان ہر رشتے کو پیسے کے وزن پر تولتا ہے۔ وہ اگر کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو پیسے کی بنیاد پر، کسی سے سلام کلام ہے تو پیسے کی بنیاد پر، کسی سے محبت ہے تو پیسے کی بنیاد پر، کسی کے گھر جانا ہے، آنا ہے، تعلقات کو قائم رکھنا ہے، سب کے پیچھے پیسہ ہے۔ افسوس ہے ہماری ان زندگیوں پر، ہم اور بڑی بدقسمتی سے ہم ایسے دور کے اندر پیدا ہو گئے ہیں جو مطلب پرستی کا دور ہے، جو مطلب پرستی کا دور ہے، جس دور کے اندر کوئی انسان دین کو اپنی کامیابی کے لیے سیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ہر راستے کو، ہر کھینچی ہوئی لائن کو، ہر حد کو پار کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پاکیزہ طریقہ اور شریعت ملی تھی اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایسی پاکیزہ شریعت عطا فرمائی جس کے اندر زندگی گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اس پرچار کے بعد، دین اسلام کے اندر جیسے ہی لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر لاحق ہو گئی۔ وہ فکر یہ تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مسلمانوں کی تربیت ہو، جہاں اسلام لانے والے، ایمان قبول کرنے والے رب کے حضور حاضر ہو کر، اس کے دربار میں سر بسجود ہو کر اس سے باتیں کیا کریں۔ اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر جہاں ہو، کوئی ایسا مرکز ہو جس مرکز کے اندر وہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
رب العالمین کو منانے کی کوششیں کریں، دنیا میں دین اسلام کے پھیلنے کے راستوں کو ہموار کرنے کی کوششیں اور پلاننگیں کریں۔ آج ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر ہم اپنے گھروں کی پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے گھر کا سٹور ایسا ہونا چاہیے، ہماری شادی آنے والی ہے تو یہ کھانے پکنے چاہیے، ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا تو اس کے لیے یہ نظام تعلیم یہاں پر اس کو داخلہ ملنا چاہیے، ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ انتظام ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی ضرورت ہے، اب ہمارے گھر میں گاڑی ہونی چاہیے، اب یہ گاڑی نہیں اب دوسری گاڑی، ایسے ہم اپنی پلاننگیں کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ رسول اللہ کا درد کیا تھا، صحابہ کی سوچ کیا تھی، ان کے دن و رات کس کام میں کٹتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے۔ کبھی ہم یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ اس رسول کے ذریعے سے آیا ہوا وہ دین، لائی ہوئی وہ رسول کی شریعت پوری دنیا کے اندر کیسے پھیلے گی۔ نہ اس کے بارے میں ہم کہیں بیٹھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عبادت کے لیے مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں ایک گھر بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کے گھر، جن دنیا کے گھروں کو ہم تعمیر کرتے ہیں، ان کی نہ گارنٹی ہوتی ہے، اور ان کے بقا اور ان کے قائم ہونے کی، اور یہ کن چیزوں سے بنتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کن چیزوں سے بن رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو اس بندے کے لیے گھر تعمیر کر رہا ہے، وہ گھر کیسا ہوگا، وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے جنت کو تعمیر کیا ہے، جس جنت کو رب العالمین نے تمہارے لیے انعام کے طور پر بنایا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ تم سے فرمایا ہے، جو جنت تمہارے لیے رب العالمین تیار کر رہے ہیں، وہ جنت تمہاری سوچوں سے اونچی ہوگی، تمہارے خیالات سے پرے ہوگی، تمہارا دل وہ نہیں سوچ سکتا ہے، تمہارے دماغ میں اس کا ڈیزائن نہیں آ سکتا ہے، تمہارا دماغ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جہاں تمہارے دماغ کی حدودیں ختم ہوں گی، وہاں سے بھی آگے جنت کی پہلی چیز ہوگی۔ مالا عین رات، کسی آنکھ نے اس جنت کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے نغمے نہیں سنے، وہ کیسے خوبصورت نغمے ہوں گے، وہ کیسی خوبصورت جنت ہوگی، وہ وہاں کا نظام کتنا عمدہ ہوگا، وہاں کی نعمتیں کیسی اچھی ہوں گی، کوئی نہیں جانتا۔ ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اور نہیں کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے، کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ جنت کیسی حسین ہوگی۔ انسان سوچے 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 انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت تک وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ایسی جنت کے اندر رب العالمین اس کو گھر دینے والے ہوں گے، جس جنت کو رب العالمین نے خود بنایا ہے۔ یہ دنیا، جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اس دنیا کو رب العالمین نے بنایا، لیکن محبت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی اللہ کی ہے دنیا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا، دنیا تب بن گئی، درخت لگ گئے، پہاڑ بن گئے، زمین بچھ گئی، گھاس اگ گئی، نہریں بہنے لگی، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ رب العالمین کے ہونے کا ثبوت دینے لگے۔ یہ چاند لگ گئے،
ستارے لگ گئے، سورج آ گیا، یہ سارا نظام میرے رب نے بنایا اور فرمایا کن ہو جا، ستارے لگ گئے، چاند لگ گئے، سورج اپنے مدار میں تیرنے کے لیے آیا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ رب العالمین نے چاند اور سورج کو بنایا اور ان کے راستے طے فرما دیے، ان کی منزلیں طے فرما دی کہ کہاں سے گزرنا ہے۔ وہ اپنے مدار سے نہ ذرا پیچھے ہوتے ہیں، نہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پیچھے ہوتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العزت نے جو ان کا راستہ طے فرما دیا ہے اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس رب العالمین نے جنت کو بنایا، وہ رب العالمین اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اس کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جس شخص نے اللہ کے لیے گھر بنایا ہوگا، جب یہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اب دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن پاک کی آیت بھی نازل فرمائی اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس گھر کو ہم اپنی سوچ، اپنے من کی مرضی سے ڈیزائن دیتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں قسم کی جتنیں اور محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے، ایک دن ہم سب کی زندگی میں آتا ہے کہ ہمیں اس گھر سے اٹھا کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ارے یہ کمرہ میں نے خود بنایا تھا، اس میں ٹائلیں میں نے لگوائی تھی، اس میں مرمر میں نے لگوایا تھا، اس میں پتھر میں نے سجائے تھے، اس کے قالین میں نے لائے تھے، اس کا اے سی میں نے لگایا تھا، اس میں سردی اور گرمی کا انتظام میں نے کیا تھا۔ لیکن یہاں تک کہ اس کی محبوب اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے اعلان کر دیجئے مسجد میں کہ اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی۔ اس کی محبوب بیوی بھی کہتی ہے کہ جنازہ اب تیار ہو چکا ہے، اب اس کو آپ لے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس گھر کے پیچھے ہم نے 60 سال کی عمر تک ہم نے گورنمنٹ نوکری کی، 60 سال تک ہم گورنمنٹ کے مزدور بنے رہے، 60 سالوں کے بعد گورنمنٹ نے ہمیں کہا تم اب اس لائق نہیں ہو کہ تم حکومت کی کرسی پر بیٹھے رہو، اس لیے تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو ایک سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دی جاتی ہے، زندگی بھر کی کمائی اس کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے، وہ ان پیسوں کو بڑے شوق اور ذوق سے لیتا ہے، 50-60 لاکھ روپے، 1-2 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، گھر جاتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، نیا مکان بناتا ہے، گھر والے اپنی نئی چیزوں کی خواہشات اپنے والد کے سامنے رکھتے ہیں، بچے الگ رکھتے ہیں، بیوی الگ رکھتی ہے، رشتہ دار الگ رکھتے ہیں، اور ایک بڑی پارٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، 60 سال کی دولت کو چند مہینوں اور چند سالوں کے اندر یہ آدمی خرچ کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس نے 60 سال کی دولت کو اٹھا کر اس گھر پہ لگا دیا۔ میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب جب ہم ریٹائر ہو گئے تو ہمیں 50 لاکھ روپے ملے، لیکن جو ہم نے گھر تعمیر کیا وہ ذرا بڑا ہو گیا، بچوں کی فرمائش کی وجہ سے 84 لاکھ روپے لگ گئے۔ ابھی یہیں جموں کے ایک آدمی ہے، 84 لاکھ روپے مکان پہ لگ گئے، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے گورنمنٹ سے قرض لینا پڑا۔ زندگی بھر کے وہ 50 لاکھ اٹھا کر بھی، زندگی بھر کے وہ 50 لاکھ اٹھا کر اس مکان کو دے دیے، 50 لاکھ دینے کے باوجود نہ مکان خوش ہے، نہ مکان میں رہنے والے خوش ہیں۔ اب یہ بندہ نئے پلان کرتا ہے،
گورنمنٹ سے سود لیتا ہے، بینک سے رقم لیتا ہے، بچوں کی خواہش کے لیے پس جاتا ہے بوڑھا بیچارہ کہ مجھے یہاں پر دن نکالنے ہیں۔ دن کیا نکالنے تھے بیچارے نے کہ یہ پھر 20-30 لاکھ روپے کا سود لے کر اس بڑے سے بنگلے کو بناتا ہے، لیکن مہینے 2 مہینے گزرنے کے بعد بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر تو میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر بچہ یہ کہتا ہے میرے ابا آپ نے زندگی بھر نوکری کی، کمائی کی، میرا حصہ الگ کر دیجئے۔ ارے یہ وہ باپ ہے جو جس نے زندگی کے 60 سال کمانے میں لگا دیے، آج یہ ساری رقم تمہارے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ گھر کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، اور اس باپ کو اور اس ماں کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ باپ کا روم ہے، یہ اتنا بڑا محل، نہیں، اس پر تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری جائیداد نہیں ہے، یہ بڑے بیٹے کا ہے، یہ بیچ والے بیٹے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بھائی کا ہے، وہ بھی ہمارے حصے میں شریک تھا، اس لیے بڑے بھائی کو بھی یہ دینا ہے۔ کل ملا کر اس بیچارے کو جس نے 60 سال پیسے کمانے میں لگائے اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنی زندگی کی ساری پونجی جو اس مکان پر لگائی تھی، اس کو حصے میں 1 کمرہ ملتا ہے۔ بڑی مشکل سے 1 سال نکل پاتا ہے، پلاننگیں گھر میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑا بیٹا کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا، میری ڈیوٹی ذرا دور ہے۔ چھوٹے والے سے کہتے ہیں آپ لوگ ان کو سنبھالو۔ چھوٹا والا کہتا ہے مجھے تو اگلے مہینے دبئی جانا ہے، میں وہاں کہاں لے کر جاؤں گا، وہاں سٹیزن نہیں مل پاتی ہے، آپ سنبھال لو۔ تیسرا والا سنبھالتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بیوی نہ ماننے کی وجہ سے وہ بیچارہ باپ جس نے زندگی بھر کی ساری کمائی اس محل کے اوپر لگائی تھی، یہ بیچارہ اس گھر کا بھی نہیں رہتا۔ اٹھا کر پلاننگ ہوتی ہے کہ باپ بوجھ بن رہا ہے، ماں بوجھ بن رہی ہے، اس لیے اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے اس بیچارے باپ کو جس نے زندگی کی ساری کمائی اور پونجی ان بچوں کے لیے لگا دی۔ بیچارے اس ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کریں وقت آنے سے پہلے، کیا ہم اس محل کے اوپر اپنے 50 لاکھ لگا رہے ہیں جس محل کا ہمیں 1 کمرہ ملنا نصیب نہیں ہے، کہ ہم اس رب العالمین کے گھر پر وہ 50 لاکھ لگا رہے ہیں جس پر ضمانت ہے رب العالمین نے آپ صلی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ہماری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہے، ہماری سوچوں میں فطور آ سکتا ہے، ہم غلط چیز کو چھو سکتے ہیں، ہماری نگاہیں یہ کہہ سکتی ہیں دھوپ ہونے کے باوجود، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سورج نہیں ہے، ہوگا تب بھی، لیکن رب العالمین کے جو پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ، انہوں نے اگر کسی بات کے بارے میں کہہ دیا یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ ہے، 100% ہے۔ یہ زمین غلط ہو سکتی ہے، ہمارا وجود غلط ہو سکتا ہے جس سے ہم بول رہے ہیں، جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ ہارون رشید کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ایک بڑا عادل، اچھا بادشاہ اور نیک بادشاہ گزرا ہے جس کی اہلیہ کا نام زبیدہ تھا، جس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی۔ جہاں حاجیوں کو پانی کی کمی ہوتی تھی تو حاجیوں کے لیے اس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی کہ پانی پہنچ جائے حاجیوں کے لیے۔ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے چاہا کہ میرے یہاں شاہی مسجد تعمیر ہو۔
ابھی ہم اتفاق سے واقعہ چل رہا ہے، ہم بھی ایک شاہی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کا بنانے والا نہ یہ زمین دینے والا موجود ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ مسجد موجود ہے، یہ زمین موجود ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو مسجدیں ہیں جن پر اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جن مسجدوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جن جگہوں پر، کل قیامت کے روز اور دنیا میں بھی یہ جگہیں دوسری جگہوں پر فخر کرتی ہیں، دوسری جگہوں پر فخر کرتی ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نزدیک جگہوں میں سے سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، جہاں ہمارا دل کم لگتا ہے، اور سب سے مبغوض جگہیں بازار ہیں، جہاں ہمارا دل زیادہ لگتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آیا، دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بار بار مسجد جاتا ہے اور آتا ہے، مسجد جاتا ہے اور آتا ہے، اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے، مسجد جانا اور آنا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر بار بار جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پسینہ کسی کے پیروں تک ہوگا، پسینہ کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، اور پھر لاسٹ میں فرمایا پسینہ کسی کو لگام پہنائے ہوئے ہوگا، یعنی وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، جتنے انسان کے برے اعمال ہوں گے، اپنے اعمال کے بقدر وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے برے اعمال ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا۔ اور لاسٹ میں فرمایا کچھ لوگوں کو پسینہ لگام پہنائے ہوئے ہوگا، مطلب یہ کہ منہ تک پانی آ رہا ہوگا، اور وہ بار بار منہ کو اوپر کر رہے ہوں گے تاکہ وہ پسینے کا پانی منہ کے اندر نہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایسا وقت ہوگا، ایسے وقت کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل یومئذ، اس دن ہر آدمی کی ایک الگ ہی شان ہوگی۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، یہ وہی باپ ہوگا جس نے چوری کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسہ لایا ہوگا اور بچے کے لیے اس کی خواہش پوری کی ہوگی، اس کو مرسڈیز خرید کر دی ہوگی، لوگوں سے جھوٹ بولا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، لیکن بچے کی خواہش کو پورا کیا ہوگا۔ اور یہ باپ جب بیٹے کو دیکھے گا یہ بیٹا بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا بیٹا بھاگ جائے گا۔ بیٹا اس لیے بھاگے گا کہ آج کے دن کہیں میرا باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، میں کیسے اس کو ایک نیکی دوں گا۔ ارے یہ وہی یہی باپ ہے، یہ وہی باپ ہے جس نے زندگی کی ساری کمائی تیرے قدموں میں رکھ دی تھی، لیکن آج یہ بیٹا ایک روپے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے وقت کے اندر جو شخص مسجد میں بار بار آتا ہوگا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، فرمایا رب العالمین کے سائے میں ایک شخص یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہوگا، بار بار مسجد آتا ہوگا، جاتا ہوگا، پھر فکر ہوتی ہوگی ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر مسجد میں آتا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں بار بار آنے والے، نماز پڑھنے والے، یہ مسجد کے کھونٹے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے فرشتے ہیں۔ تم یہ نہیں سوچنا یہ اکیلے مسجد کے اندر ہیں، نماز اور تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جو جلساء ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جب یہ لوگ کسی دن مسجد نہیں آتے، بیماریاں ان کو چھو لیتی ہیں، آزار ان کو پکڑ لیتے ہیں، گھریلو کام ان کو نہیں چھوڑتے، بازار کسی رشتہ دار کے پاس، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد نہیں آ پاتے، سخت ضرورت کی وجہ سے، تو یہ جو فرشتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارا ہم نشیں کہاں چلا گیا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کہاں چلا گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے اعلان فرمایا کہ ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، لیکن اس مسجد کی تعمیر کے اندر عوام سے کوئی بھی چندہ نہیں لیا جائے گا، یہ جو جامعہ تعمیر ہونے والی ہے یہ میں خود اپنے ذاتی خرچ سے اس کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی بھی چندہ دینے کی زحمت نہ کرے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بغداد کا ایک وہ غریب مزدور شخص، جب اس تک بات پہنچتی ہے، جو صبح سے شام تک کمائی کر کے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، اس تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو بڑا افسردہ ہوتا ہے، ہائے یہ وقت بھی میری زندگی نے دیکھنا تھا، یہ زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے مال کو اللہ کے گھر کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس نے یہ اعلان سنا تھا تو کیا کرتا، اس نے ایک ترتیب سوچی، اس نے دیکھا کہ مسجد کے لیے مٹیریل جمع ہو رہا ہے، اینٹیں آ گئی ہیں، بجری آ گئی ہے، ریتا آ گیا ہے، سیمنٹ آ گیا، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اس نے لیکن یہ سوچا کہ میرا مال مسجد میں لگنا چاہیے۔ وہ رات کو اندھیرے کے اندر اٹھا اور 4-5 اینٹیں اٹھا کر بادشاہ کی ان اینٹوں میں ملا دی، بادشاہ کی ان اینٹوں میں ملا دی، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل کے دروازے پر ہارون رشید کا نام لکھا ہوا ہے۔ دوسرا محل دیکھتا ہے، اس محل پر اس کے علاقے کے بغداد کے ایک غریب شخص کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے میں نے اپنے گھر تو جانا ہی ہے، آئیے اس مزدور کے گھر کا چکر لگا لے۔ وہ اس گھر میں جانا چاہتا ہے، لیکن وہاں کے داروغہ اس کو زیارت کرنے نہیں دیتے، اندر جانے نہیں دیتے، وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے، اور اسی درمیان اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بادشاہ جب اس خواب کو دیکھتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ دوسرے روز وہ معاملے کی تحقیق کے لیے اپنے کارندوں کو دوڑاتا ہے کہ پتہ کرو اس آدمی کا محل، میرا محل تو بن گیا جنت کے اندر کیونکہ میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، لیکن اس آدمی کا گھر کیسے تعمیر ہو گیا؟ بہرحال پتہ لگانے کے بعد جو اس کا مینیجر تھا اس نے یہ کہا، اس کے مینیجر نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ اس آدمی کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن بادشاہ جو ہے آہستہ آہستہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے۔ بادشاہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو مجھے ایک راز بتاؤ، تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارا گھر جنت کے اندر دیکھا، خواب میں دیکھا؟ وہ خاموش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میرا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ جو گھر آپ اللہ کے لیے تعمیر کر رہے تھے، ایک رات کو میں نے بھی اپنی 4-5 اینٹیں چھپا کر ان اینٹوں میں ملا دی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ان 4-5 اینٹوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے محل بنایا۔ ضروری نہیں ہے ہم پوری مسجد تعمیر کریں، جس کو اللہ نے دیا وہ پوری مسجد تعمیر کروائے کسی علاقے میں، یا جہاں تعمیر ہو رہی اس میں خرچ کرے، لیکن اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، 10,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے، لیکن کم سے کم اتنا کم نہ دیں کہ جتنا ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں
بچہ نہیں پکڑتا ہے، لیکن مسجد میں چلنے والی صندوقڑی کے اندر ہم چھپ چھپا کر وہ بھی ڈال دیتے ہیں جو ہم اپنے بچے کو دینا پسند نہیں کرتے۔ مجھے افسوس سے مسلمانوں سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم مسجد کے ڈبے میں 2-4 روپے ڈالتے ہیں، کیا ہمارا بچہ 2-4 روپے پکڑتا ہے؟ رب العالمین کے گھر میں دینا ہے تو 2-4 روپے کیا دیتے ہو میرے بھائیوں؟ 10 روپے تو کم سے کم ڈالو، جس 10 روپے سے ہم اپنے بچے کو نہیں ٹھگا سکتے، اللہ رب العزت کے دربار میں دے رہے ہو۔ اور پھر ہم یہ حدیثیں کہتے ہیں کہ اخلاص سے دیا ہوا 1 بھی کافی ہے۔ بھئی اخلاص سے دیا ہوا 1,00,000 بھی کافی ہے، آپ 1,00,000 دیجئے۔ یہی حدیث کیوں یاد رکھی ہے کہ اخلاص سے دیا ہوا 1 بھی کافی ہے؟ یہ یاد رکھ لو نا، اخلاص سے دیا ہوا 1,00,000 بھی بہت اچھا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 10 بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک واقعہ مختصر سے عرض کروں گا، مجھے کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی تھی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ کے قیام میں تھے، وہاں پر ہم واشنگٹن میں تھے، اور پھر ہمارے پاس فون آیا کہ امریکہ کی ایک اور ریاست ہے، وہاں پر آپ تشریف لائیں، یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہے جہاں مسلمان اکٹھا ہو کر عبادت کر سکے، ہمیں مسجد کی سخت ضرورت ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کی اس ریاست کے اندر گیا تو میں نے پتہ لگایا، وہاں قیام کیا اور دیکھا کوئی صورت نہیں نکل آئی۔ میں ان ساتھیوں سے مختصراً میں عرض کروں گا، ان ساتھیوں سے پوچھا کیا صورت رہے گی؟ انہوں نے کہا زمین خریدنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر کورٹ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک لمبا روٹ ہے، ہم چھوٹا راستہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا راستہ بہرحال مختصر یہ کہ ان کو وہاں دکھا چند دنوں کے بعد کہ یہودی لوگ اپنا معبد بیچ رہے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا آؤ ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا $10,00,000 میں یہ بک رہا ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے تقریباً آج کل کے اعتبار سے تقریباً کوئی 15 کروڑ روپے کی وہ قیمت بنتی تھی۔ اب اس شخص نے پیر صاحب سے کہا کہ اتنی بڑی رقم کا جمع کرنا ذرا مشکل ہے۔ کہا کہ جس اللہ نے اس گھر کو بنوانا ہے وہ اللہ خود انتظام فرمائے گا۔ بہرحال انہوں نے ان سے بات کی، تھوڑا پیسہ کم کروایا، تو کم کروانے کے بعد اتنا پیسہ کم کیا کہ $1,00,000 انہوں نے کم کر دیا، تو $9,00,000 کا وہ انہوں نے لیا۔ اب پیر صاحب اور یہ دونوں پریشان ہیں۔ پیر صاحب اسے یہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی کہ یہ $9,00,000 لائیں گے ہم کہاں سے؟ تو پیر صاحب نے وہاں ایک مجلس میں بڑے غور سے سنے، توجہ میری طرف، بات ختم ہو رہی ہے۔ پیر صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ $9,00,000 دے دے، اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ پیر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی نے اسی مجلس میں کہا، جس آدمی نے پیر صاحب کو لایا تھا اور جو تعمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے، پیر صاحب سے اسی مجلس میں کہا آپ یہ بات سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیں گے؟ پیر صاحب نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اللہ رب العزت تمہیں 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ یہ آدمی اسی مجلس میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 4-5 لاکھ ہے، اپنی اہلیہ کا سونا اور ان کے پاس جتنا گہنا ہے اس کو بیچ دیتا ہے، اپنے بچوں کے نام پر جو بینک میں ڈپازٹ کیا تھا وہ ساری رقم نکال کر اس کے پاس $9,00,000 جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ بیچ باچ کے، ساری زمینیں بیچ کر یہ $9,00,000 جمع کرتا ہے اور سارا اٹھا کر پیر صاحب کو دیتا، اور پیر صاحب اس جگہ کو خرید کر لے لیتے ہیں، اور وہاں پر نماز جمعہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی یہ مسجد کس نے خرید لی، یہ مسجد کس نے تعمیر کرائی؟ تو پیر صاحب ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے پوچھو، اللہ کا گھر ہے، اللہ سے پوچھو۔ پیر صاحب فرماتے ہیں 3 سال کے قیام کے بعد صبح میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ شخص آیا، صرف 3 سال ہو گئے، پیر صاحب کے پاس آتا ہے۔ اس وقت جب اس نے ساری رقم دے دی تھی تو پیر صاحب سے کہنے لگا تھا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟
تو پیر صاحب نے کہا آپ کے پاس 2 مکان ہے، 1 مکان بیچ دو۔ انہوں نے 1 مکان بیچا اور کہا اس کو بیچنے کے بدلے میں دوسرا مکان خریدو۔ اس کو خریدا، اس کو بیچا، دوسرا خریدا، اس کو بیچا، دوسرا خریدا۔ خریدتے خریدتے انہوں نے یہ کام ہی وہاں امریکہ کے اندر شروع کر دیا، یہی بزنس کر دیا۔ اور فرماتے ہیں ان کا یہ کام نہیں تھا۔ 3 سال کے بعد فجر کے بعد ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ نے سچ فرمایا تھا، اس وقت میں $9 ملین کا مالک ہو گیا۔ 3 سال کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو $9 ملین، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 90 لاکھ روپے عطا فرمائے۔ 9 لاکھ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 لاکھ روپے دیے۔ اتنا منافع اللہ تعالیٰ نے ان کے بزنس کے اندر ڈالا کہ صرف 3 سال کی قلیل مدت میں اتنا اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ آج ہم جھجکتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں، شک میں رہتے ہیں، پیسے بھی ہمارے پاس، نفع بھی ہمارے پاس، ویسے ہی ڈرتے ڈرتے آتا ہے۔ بھائی دل کھول کر اللہ کے راستے میں دینے کی فکر اور محنت اور کوشش کرے، اس لیے کہ مسجدیں بنانا، مساجد کی تعمیر کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ ہم گھروں پر تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن مسجدیں اگر ہم سجدہ نہیں کرتے، کوئی باہر کا مسافر آ کے سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا اگر ایک چٹائی کوئی مسجد میں ڈالتا ہے، ایک مصلی، اس مصلی کے پھٹنے تک اللہ رب العزت اس کے لیے دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں، دنیا کے اندر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مساجد کو گرایا جائے، مساجد کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں اٹھو، اس دین کی آبیاری کے لیے، جو دین آیا تھا مکہ المکرمہ سے، مدینے کی گلیوں سے نکل کر پوری دنیا کو جس نے اپنے نور سے سیراب اور روشن کیا، اس دین کی آبیاری کے لیے مسلمانوں آگے آؤ۔ آج اسلام چاہتا ہے دوبارہ سے ان مساجد کی تعمیر کی جائے جن مساجد کے اندر ابو بکر اور عمر خطبہ دیا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، جن مساجد کے لیے عثمان غنی کو شہادت دینی پڑی، عمر فاروق کو اپنے خون بہانا پڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ چھوڑنا پڑا۔ آج یہ دین تم سے قربانیاں چاہتا ہے، آبیاری چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے۔ جتنا اس دین کو مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، اتنا یہ ابھرے گا، ابھرا ہے، ابھرتا رہے گا۔ اور جو لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے علاوہ سے ڈرانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جس چراغ کو رب العالمین نے جلایا، محمد الرسول اللہ نے آبیاری کی، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی نے اپنے گھروں کی جان مال کی قربانیاں لگا دی۔ صحابہ کے 1,24,000 صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا۔ یہ دین ایسا مٹنے والا نہیں ہے۔